آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حمد و صلات کے بعد میرے تمام فارغ التحصیل اس ادارے کے علماء کرام، آپ تمام کا آنے پر میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ استاذ محترم سیدی و سندی و مرشدی و مربی کی موجودگی میں چند باتیں صرف آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا، جو ہدایات قبلہ استاذ محترم فرمائیں گے انشاءاللہ ان پہ ہم عمل کریں گے۔ ہماری جو جمعیت علماء مجددیہ نعیمیہ الحمدللہ گزشتہ چند سالوں سے وقتاً بوقتاً جو احکامات حضرت کے ہاں سے ہمیں ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تکمیل کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہوں اور انہیں آگاہی دیتا رہوں۔ کثیر علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا، اپنے انداز میں، اپنے محبت کا، اپنے جذبات کا جو اظہار کیا، میں ان تمام جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے ہمارے دلوں میں، مگر ظاہر مادر علمی جس کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر آنے سے اور اپنے طلباء کو، علماء کو دیکھنے سے ہمارے دل باغ باغ بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے اور دلوں سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہماری جو مرکزی کابینہ تھی، جس میں خادم مولانا ابوالحسن نعیمی، مولانا عبدالقیوم نعیمی، کریم جناح نعیمی، عارف نعیمی، غلام ارشد نعیمی، صوبائی کابینہ مفتی غلام نبی نعیمی، سید محفوظ علی شاہ، حافظ عبدالرزاق نعیمی، مولانا حبیب اللہ اور مولانا خادم حسین نعیمی، کراچی ڈویژن سید فرحان شاہ، سید صاحب ڈنا شاہ، غلام غوث گولڑوی، محمد شعیب نعیمی، عبدالجبار نعیمی، مولانا محمد حسین نعیمی۔ مگر افسوس بار بار یہ ہم کمیٹیاں بنائیں اور حضرت کو ہم نے کافی اصرار کیا قبلہ استاذ محترم کی خدمت میں، ان کے جو جذبات تھے اور ان کی جو خواہش تھی، ان کا جو مشن تھا، میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ ہم اس مقصد پر پورا نہیں اتر سکتے۔ میں بذات خود اپنے آپ کو ایک ادنا سا خادم اور ایک جتنی کوتاہیاں میں اپنے اندر سمجھتا ہوں اتنی کوتاہیاں کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں اور بڑے کام اور محنت کرنے والے ہیں، مگر جتنی کوتاہیاں میں نے اپنے اندر دیکھی اس سے زیادہ کوتاہیاں میری اس کابینہ کے اندر تھی۔ حقیقت جو بات میں بتا دوں، سال میں جو ہمارے 3 پروگرام ہوتے ہیں، ایک قبلہ والد ماجد کا عرس مبارک، تاریخ مقرر ہے، معین ہے، دعوت کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور جو سالانہ یہ ہمارا اجلاس ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں، یہ بھی طے ہے، تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مگر یہ پروگرام ہمارا ہر سال ہوتا ہے جمعیت علماء مجددیہ نعیمیہ کا۔ بیچ میں قبلہ شہید اہل سنت میرے برادر محترم مفتی غلام محمد نعیمی شہید کا جو عرس مبارک ہوتا ہے، اس کا بھی تاریخ کا ہر ایک عالم دین کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود میں یہ سنوں اپنے علماء کرام سے، مجھے کال نہیں آئی، مجھے فون نہیں آیا، مجھے اطلاع نہیں ملی، میں تو اس پر افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مولانا تاج الدین نعیمی فرما رہے کہ یہ وہ مادر علمی ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے مجھے آسمان سے نیچے لایا یا ذریعہ بنے اس دنیا میں مجھے لانے کا، اور یہ اساتذہ جنہوں نے مجھے زمین سے آسمان پر وہ مجھے لے گئے۔
ہم تو یہاں پر قدم رکھنا بھی اپنے لیے بے ادبی سمجھتے ہیں. بہت سے آداب کے متعلق مثالیں ہیں بے حساب. آپ خود اہل علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں میں جامعہ نظامیہ گیا اور میں نے اپنے اس درد کا قبلہ استاذ محترم سے بھی اظہار کیا، مگر حضرت کا جو افسوس تھا وہ مجھ سے زیادہ تھا میری باتوں کو سننے کے بعد، اور یہی کہا کہ یہ وفا کہاں آپ اس دور میں آپ تلاش کر رہے ہو اپنے علماء میں. جامعہ نظامیہ میں جو ان کا پروگرام تھا سالانہ دستار فضیلت کا، میں نے ایک بھی عالم دین باہر کا نہیں دیکھا، سب وہیں کے فارغ و تحصیل تھے شروع سے لے کر حضور مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم ہزاروی، اس دور سے لے کر جتنے بھی بیٹھے تھے، مفتی تاج الدین نعیمی اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے، وہاں مفتی پیر منیر یوسفی صاحب قبلہ بھائی جان استاد محترم سے ذکر کیا، اور ان کے فرزند نے کہا کہ میری قبلہ بھائی جان سے مفتی صاحب سے ملاقات ہے، اور میرے والد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں ہماری 200 شاخیں ہیں. کتنی؟ 200 شاخیں ہیں، برانچیں، اور ہماری پیری مریدی اس قدر ہے، یہاں شیخ و پورا میں بھی ہمارے بے حساب مریدین ہیں، مگر ہم اپنے مریدین کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہماری شاخیں ہیں علی اعلان وہاں پر ہمارے اساتذہ یہ درس دیتے ہیں جو بھی فیضان ہے وہ جامعہ نظامیہ کا ہے ہم تک. اور ہم اپنا اگر محاسبہ کریں، 80 گز کا اگر کسی کو 2 کمرے مل گئے یا چھوٹی سی ایک مسجد مل گئی تو وہ اپنے مادری علمی اور مرکز سے وہ بے خبر ناواقف، یہاں تک کہ غافل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو. اور ان کے جو پیر ہیں نا وہ 2 فٹ کیا 4 فٹ اور اوپر چلے جاتے ہیں. میں قربان جاؤں، امام شافعی کی آپ نے مثالیں بتائیں. امام شافعی وہ شاگرد رشید امام مالک کے، امام مالک نے ایک دن مختصر اتفاق سے کہیں جا رہے تھے، امام شافعی کو اپنے مسند پر بٹھایا اور چلے گئے. استاد ہوتا ہے. کوئی استاد، میں یہ نہیں سمجھتا دنیا کا کوئی استاد یہ سوچتا ہو کہ میرا جو شاگرد ہے وہ کمتر ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے میرا جو شاگرد وہ بہتر سے بہتر ہو، آگے بڑھتا رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا. جب لوٹ کے آئے دیکھا کہ امام شافعی مسند پر بیٹھے ہیں اور درس و تدریس دے رہے ہیں، اور میں نے اپنے استاد محترم کو کچھ 1 سال پہلے حج کے میں ایام میں تھا، حج کے دنوں میں نے کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے، آپ کی برکت سے، آپ کی اجازت سے دلال الخیرات الحمدللہ 1994 سے عامل ہوں، حزب البار، حزب النصر، حزب الوصال، بڑے وظائف میں نے بتائے. تو حضرت نے کہا یہ سارے احزاب اپنے پاس رکھو، درس و تدریس پڑھو، یہ سب سے بڑا حزب ہے آپ کے لیے، پڑھاؤ، درس و تدریس پڑھاؤ. جو میرا حال ہوتا ہے اسی حال میں کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کرام کو کچھ پڑھایا جائے. تو میں اپنے طلباء کرام، علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، خدا را جہاں بھی تمہیں موقع ملتا ہے، چاہے سندھ کے کسی کونے میں ہو یا کراچی میں کہیں بھی ہو، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ یہ اپنے لیے لازم پکڑو. اسی میں عزت ہے، اسی میں برکت ہے اور اسی میں خیر ہے. تو حضرت نے کہا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ درس و تدریس پڑھائیں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں. الحمدللہ. بہرحال امام شافعی مسند پر موجود ہے اور امام مالک آئے اور دیکھا کہ درس و تدریس دے دیں، خوش ہوئی. استاذ کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا شاگرد رشید درس و تدریس دے رہا ہے، طلباء کو پڑھا رہا ہے. تو باہر بورڈ پہ چند الفاظ لکھے، من ارادہ ھذا العلم النفیس فعلیہ مجالستی محمد بن ادریس. محمد بن ادریس کی مجلس میں بیٹھے اگر علم پڑھنا چاہتا. استاد نے لکھا. آج کل ہمارے استاذ محترم بڑے شفیق ہیں، بڑے عزتیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے علماء کو، مگر وہ عزتیں جو ہیں نا ہمارے ان طلباء اور علماء کو راس نہیں آتی. تو امام شافعی جب باہر نکلے، جب وہ بورڈ پر وہ الفاظ دیکھے جو استاد نے لکھے تھے اور الفاظ ظاہر پہچانے یہ کس نے لکھا ہے، تو امام شافعی نے قلم اٹھایا اور ان 2 لائنوں کے نیچے 2 لائنوں کا مزید اضافہ فرمایا. کیا لکھا؟ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فَهُوَ تِلْمِيذُكَ يَا مَالِكُ. میں اس طرح کیسے نہیں ہو سکتا، میں حالانکہ شاگرد آپ ہی کا تو ہوں،
اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اپنے اساتذہ کی عزت اور آبرو کو اور بڑھانا ہے۔ تو بہرحال میں تمام احباب کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ احباب نے اپنے مرکز کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی حاضری کو یقینی بنایا۔ آپ کو اپنے مادر علمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب کو بخوبی اس بات کا علم ہونا چاہیے، توجہ، جو میرا آج کا خطبہ استقبالیہ ہے، کہ ایک عالم دین کا اپنے مادر علمی سے وہی رشتہ ہوتا ہے جو ایک ماں اپنے اولاد سے استوار رکھتی ہے اور ہمہ وقت آمد اولاد کی منتظر رہتی ہے۔ کون کوں بکوں اس طرح آپ کا مادر علمی آپ کا منتظر رہتا ہے۔ ایک طالب علم جب زمانہ طالب علمی میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس وقت مرکز ہی اس کا نگہبان بن کر اس کو سہارا دیتا رہتا ہے، اسے کھانا کھلانا، سکھانا، پڑھانا، حتیٰ کہ ہر شے جب یہ قطرہ ناپاک ایک گوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، 10 یا 8 سال بعد پھر یہ گوہر اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے مادر علمی سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے حیات میں بغور اس بات کو ملحوظ نظر رکھا، جو اولاد طلباء اپنی ماں مرکز سے وفادار رہتی ہے، وہ دنیا پر چھا جاتی ہے۔ یاد رکھو، وہ دنیا پر چھا جاتی ہے، اور جو مرکز سے دوری اختیار کرتا ہے تو ہمیشہ در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میرے علماء کرام، اور کیوں نہ بنے کہ میرے والد ماجد حضور قبلہ سیدی شمس الفقہاء نے فرمایا کہ اس مرکز سے فراغت پائی فرد بھوکا نہیں رہے گا، یہ فقیر ہمیشہ اس کا نگہبان رہے گا، اور جو اس عظیم مرکز سے دور ہوا غیروں کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ سینئر علماء کرام موجود ہیں، وہ بخوبی اس بات کو تسلیم بھی کریں گے، اور اس بات کو وہ یقیناً جانتے ہیں۔ قبلہ شمس الفقہاء کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، وہ یوں ہی سمجھے کہ ایک پتھر پر لکیر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے اور ثابت دکھایا ہے، اور آگے بھی ثابت کر کے دکھائے گا۔ میرے ہم مشنوں علماء کرام، آپ اہل سنت کے اس عظیم ادارے کے رکن ہیں، ہر ایک رکن ہے۔ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں کسی ذمہ داری سے آری ہوں یا خالی ہوں، ہم ہر ایک اس مرکز کے ہم رکن ہیں۔ مرکز عظیم اس ادارے کے جو مرکز اہل سنت کی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب تو بڑے بڑے نابالغ، کسی نے مجھے کہا، میں نام نہیں کہتا، ایسے کہیں تکلیفیں اور ایذائیں ہمارے سینوں میں دفن ہے کہ حضرت یہ فلاں جو قرب و جوائر میں ایک ادارہ نکلا ہے، وہ شاید آپ کی برابری چاہتا ہے۔ میں نے کہا اسے ابھی تو بالغ ہونے دو، ابھی تو نابالغ ہے، ابھی بالغ ہونے دو۔ برابری وہ کرے جو 300 سوا 300 طلباء رکھے، اور وہاں کا محتمم اور ناظم اعلیٰ ہر وقت 24 گھنٹے ان طلباء کرام کی خدمت میں مصروف ہو، پھر وہ آ کے برابری کرے ہماری۔ ہم تو برابری کے قائل نہیں، ہم کام کے قائل ہیں۔ آگے بڑھیں، اہل سنت کے ہمارے تمام مدارس آگے بڑھ کے کام کریں، اہل سنت کے عقائد کو اور فروغ دیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور عزتیں دیں۔ تو بہرحال ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہمارے استاد محترم نے کبھی ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ فلاں کو نیچا دکھانا ہے، فلاں کو اوپر دکھانا ہے۔ کہا کہ بچوں اپنا کام کرو اخلاص سے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ کئی ایسے والات ہوئے 2008 سے لے کر 2013 تک، کورٹوں کے ہم نے چکر لگائے، تھانوں کے چکر لگائے، یہ سامنے عیدگاہ پڑی ہے اہل محلہ کی۔ پریشان تھا، کافی پریشان تھا۔ مجھے ایک مرتبہ کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں پریشان ہو کر آتا تھا، میں تو سلام پیش کرتا ہوں بحیثیت اپنے استاد، بھائی تو اپنے جگہ میرے مرشد کامل، مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا اور مسکرا کر فرماتے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہی کہیں میرے سینئر علماء کرام، مجھے کل مفتی مولانا عبدالستار نعیمی صاحب
کہ کچھ ہمارے ساتھی آج تک قبلہ شمس الفقہا کے جو شاگردین میں سے کہ جب بھی وہ پریشان ہوتے صرف آ کے اس در کی حاضری دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دیتے۔ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہیں ایسی آپ کی زبان مبارک سے ابھی تک تو یہ تفضیلی رافضی یہ تو فتنے ابھی اٹھے ہی نہیں تھے۔ چند شخصیات کے متعلق 10 سال پہلے مولانا گل حسن نعیمی بیٹھے اور دیگر سینئر علماء، ہم تو یہ مشورہ کرتے کہ فلاں خطیب کو بلایا جائے، حضرت کہتے تھے اس سے مجھے رافضیت کی بو آتی ہے، آج وہ ظاہر ہو گئے اس دور میں۔ تو ایسی عظیم ہستیاں ہمارے درمیان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قائد اہل سنت کے بعد کیا؟ اب جو ہیں ہم ان کی قدر کریں، اہل سنت اے سنیوں، اور خاص کر کے جمعیت علماء مجددیہ نعیمیہ، ہم اور آپ اس مادر علمی کے ادنا سے ادنا یعنی خادم سے خادم ہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہ میں فلاں کو ذمہ دار بناؤں، میں فلاں کو فون کروں۔ میمن گوٹ میں مثلا میں نے مولانا عبدالحفیظ نعیمی کو فون کیا، دیگر علماء کرام لاپرواہ ہو جائے۔ جس طرح بتایا گیا جو مرکز سے ہمیں حکم آئے، اور مولانا غلام نبی نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، باتیں تو بہت ہیں۔ الحاق سرٹیفکیٹ اب تو تیار ہو گیا، فارم یہی تھا ہمارے علماء کرام کا کہ الحاق کیا جائے تاکہ ہم اپنے مدارس کے متعلق بتا سکیں، سالانہ پروگرام میں مساجد کے متعلق بتا سکیں۔ تو وہ چیزیں موجود ہیں، فارم موجود ہیں، آپ حضرات آئے ہیں تو وہ فارم لے جائیں اور انہیں پر کر کے